بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے۔ اور آج ہم جن خبروں پہ بات کریں گے، جو ہمارا موضوع سخن ہے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس ہے، وہاں سے ہم بات شروع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے التماس کی ہے، ریکویسٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک تحریری درخواست بھیجوں گا، ایک خط بھیجوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک فل کورٹ کمیشن تشکیل دیں، تاکہ جن الزامات کو عمران خان نے دہرایا ہے، جن الزامات کو ابھی لگایا ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرانے میں ان 3 لوگوں نے سازش کی ہے، میرا نام اور خاص طور پر وزیر داخلہ کا جو نام لیا گیا ہے، اس کی تاکہ مکمل طور پر تحقیقات ہو جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس میں ذرتی برابر بھی پایا گیا کہ میری کوئی سازش ہے یا میں نے کوئی اس طرح کا کردار ادا کیا ہے، تو میں فوری طور پر مستعفی ہو جاؤں گا۔ اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ISPR نے عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ادارے کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کسی کی اس طرح کی جو گفتگو ہے اس کو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور بھی کچھ گفتگو کی گئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر 2 روز گزرنے کے باوجود عمران خان کی جہاں اپنی حکومت ہے، وہاں اس معاملے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان میں اس حوالے سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، یا کم از کم اس معاملے پر اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان اپنی مرضی کی FIR چاہتے ہیں اور پرویز الہی قانون کے مطابق FIR کٹوانا چاہ رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے، یہ بھی اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر CTSP کیریئر ٹیسٹنگ سروسز پاکستان، اس کو آئسکو اور دیگر اداروں نے کوئی ٹیسٹوں کا ٹھیکہ دے دیا ہے جی۔ کچھ اداروں نے مبینہ طور پر 5 سال کا ٹھیکہ دے دیا ہے، اور یہ وہی ٹیسٹنگ سروس ہے جس کے خلاف FIA اور وزارت داخلہ متحرک ہیں۔ CDA کے پیپرز کے دوران ان کی بہت ساری ناکردہ کاریاں اور جعلسازیاں سامنے آئی تھیں، اور ابھی تحقیقات کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہے۔ اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ادارہ جس کی کریڈیبلٹی پہلے ہی نہیں ٹھیک، اس کو اگر آئندہ جو ٹھیکہ دیا گیا ہے، وہ کون لوگ ہیں ٹھیکہ دینے والے، کیا مجبوری تھی اور کیوں دیا گیا، اس ساری صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب یا سہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو شہباز شریف کا ایک کلپ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، فل کورٹ کا، اس ملک کے بہترین مفاد میں، عدل اور انصاف کے مفاد میں، اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے، چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے یا ادھر جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بالکل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا۔ جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ۔ جی مظہر برلاس صاحب، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ فل کورٹ کمیشن بنائیں، میں اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کروں گا، ترازو انصاف کا جدھر بھی پلڑا جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس میں نتارا ہو جائے۔ وہ جہاں یہ درخواست دے رہے ہیں، اس درخواست کے ایک پیرا میں یہ بھی لکھ دیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی مجھ پہ الزام ہے، تو اس کی بھی تحقیقات ہو جائیں، اور جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی منظر عام پر آ جائے۔ اس طرح ان پہ جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ سارے دھل جائیں گے۔ ایک تو موجودہ جو حالیہ کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ایک ساتھ جو پرانا چلا آ رہا ہے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے مخالفین بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ خود کو آپ تحقیقات کے لیے پیش کریں، اور ان کا یہ کہنا کہ اگر ثابت ہو جائے تو میں ریزائن کر دوں گا، نہیں، خالی ریزائن تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ اگر ثابت ہو جائے تو پھر سزا کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے 1-2 لفظوں کا میاں شہباز شریف صاحب کو اور اضافہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ جو کوئی بات میں جھول رہ گیا ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں، آپ کی گفتگو سے ساری سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف عمران خان پر حملے میں شامل ہیں، اس سازش میں؟ نہیں، میں نے تو اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہا
میں نے نہیں یہ کہا گفتگو کا ہے مجموعی تاثر یہی ہے نا. نہیں دیکھیے وہ تاثر تو آپ نے ابھی کاٹ لی ہے نا. تاثر یہ نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ انہوں نے اچھا کیا کہ خود کو تحقیقات کے لیے پیش کیا ہے. میں نے تو یہ بھی گزارش کی ہے کہ وہ درخواست کے ایک کونے میں یہ بھی لکھ دے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی رپورٹ جو ہے وہ عام کر دی جائے. جسٹس باقر نجفی نے بڑی محنت کی تھی اس پہ, تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے تاکہ ان کی شخصیت پہ جو داغ اس طرح کے لگتے ہیں وہ صاف ہو جائیں اور وہ صاف شفاف وزیر اعظم کے طور پر کام کریں. یہ ٹھیک ہے, بالکل. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ عمران خان نے یہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ 3.5 سال میں کیوں نہیں سامنے لائے, وہ کیا وجوہات تھیں؟ سہیل اقبال بھٹی صاحب, مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی بات ہے, موسٹ ویلکم, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور باقی جو ان کے اوپر دیگر الزامات ہیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے. تو اس طرف بھی جانا چاہیے یا فی الحال جو معاملہ اس وقت پورے ملک میں ایک ڈڈ لاک کی کیفیت پیدا کر چکا ہے, جو انتشار کا باعث بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سب کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, پیشانی پہ شکنیں بڑھ چکی ہیں, اس کو فوری طور پر پہلے حل کرنا چاہیے؟ علی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی پروگرامز میں اس ڈسکشن میں اس چیز کی اشد ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسے قداور لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے جو اس معاملے کو حل کرنے کے اندر کوئی اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں. اور اس وقت جو ملک کے اندر بالخصوص سیاسی جماعتوں کو مبین بد اعتمادی کی فضا ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں اور پاکستان تحریک انصاف کے مبین, کہ وہ ختم ہو سکے, چونکہ اس ساری سیاسی کشمکش کے نتیجے میں ملک کو, عام آدمی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور معاملات سلجھنے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ خرابی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور ہر اگلے دن ہمیں وہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, وہ اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی ہوتی. صحیح ہے. تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے یہ جو تجویز دی ہے یہ بہت شاندار تجویز ہے سارے معاملے کو, ساری اس گتھی کو سلجھانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کے حالات تھے اگست 2014 میں, جب طاہر القادری صاحب اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب ریڈ زون میں موجود تھے اور بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تھے, اور امپائر کی انگلی اٹھنے کا اشارہ اور بہت اسی طرح کی غیر یقینی کی صورتحال تھی. لیکن ایسی عدم استحکام کی فضا نہیں پیدا ہوئی تھی جو آج پیدا ہو چکی ہے. لیکن اس وقت ایک امید کا مرکز تھے, کسی نے رول پلے کرنے کی کوشش کی اور پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف کو. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پھر عمران خان کو بلایا تھا, طاہر القادری صاحب کو بلایا تھا, اور اس میٹنگ میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری صالح خان بھی موجود تھے. بیٹھے, ان کو سمجھایا گیا, کچھ چیزوں کی ایشورنس ہوئی, الٹیمیٹلی انہوں نے اس بات کی آنر کی اور اس وقت وہ معاملہ وقتی طور پر ٹل گیا تھا. لیکن اب معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ کوئی سیاست کے اندر یا کوئی کسی ادارے کے اندر کوئی شخصیت ایسی دکھائی نہیں دیتی جو آگے بڑھ کر رول پلے کرے اور ایک جو بڑے ہم قومی مسائل کے اندر ہم الجھتے جا رہے ہیں, مسائل کے بلکہ بھنور کے اندر دھنستے جا رہے ہیں, ہم اس سے نکالنے کا کوئی راستہ فراہم کر سکے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس تجویز کو قبول کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ. بہت سے معاملات کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کر چکے ہیں اور انہیں یہاں سے بہت ریلیف بھی ملے ہیں. درست ہے. اور ابھی بھی ان کا اس کے اوپر اعتماد ہے. ابھی بھی کل کی تقریر میں سارا ان کا فوکس وہی تھا, آرمی چیف وہ تو یہ فل کورٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر یہ سارے معاملات کو زیر بحث لا کر معاملات کو کلیئرٹی ہو سکتی ہے. اور پھر جیسے برلا صاحب نے کہا اگر پرائم منسٹر سے متعلق یا وہ اور شخصیات جن کی کوئی ذمہ داری فکس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا ایک فورم ہوگا. اگر آپ یہاں پر نہیں آتے اور اس معاملے کو یہاں سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے پھر تو یہ غیر یقینی کی صورتحال یوں ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی رہے گی. صحیح ہے. مظہر برلا صاحب, کل عمران خان صاحب نے بھی یہی باتیں بار بار کی تھی اور ان کا جو ہے مرکز بھی, فوکس بھی چیف جسٹس آف پاکستان تھے کہ آپ اس کا نوٹس لیں, آپ اس کا نوٹس لیں. تو ادھر آج وزیر اعظم نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا ہی مطالبہ کیا ہے. تو اس سے یہ تو لگتا ہے کہ کم از کم یہ دونوں شخصیات جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی شخصیت پہ, سپریم کورٹ پہ متحد ہیں, متفق ہیں. ہم جو اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی فضا بن گئی ہے, ایک لڑائی جھگڑے کی جو فضا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کچھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, کچھ تھوڑی سی کشیدگی کم ہو جائے گی؟ بالکل جی, سپریم کورٹ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ درست ہے کہ کل عمران خان نے اپنی تقریر میں بارہا چیف جسٹس آف پاکستان
سے درخواست کی اور کہا کہ آپ انٹروین کریں، معاملات کو دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے آج اچھا کیا، سیاست کی ہے انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے، کہ بال اسی کورٹ میں ڈال دی ہے جہاں عمران خان چاہتے تھے. تو اس پہ اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ان کے لیڈر تو خود کہتے تھے کل کہ جناب سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے، سپریم کورٹ فلاں معاملے کو دیکھے. تو اچھی بات ہے، ایک فل بینچ بن جائے تاکہ لوگوں کو بھی، چونکہ ایک اب ادارہ تو چاہیے نا، لوگوں کو کس طرح یقین دلائیں. صحیح ہے. جو پی ٹی آئی والے کہیں گے ان کے ورکر مان لیں گے، جو نون لیگ والے کہیں گے ان کے ورکر مان لیں گے، لیکن کوئی مشترکہ شخصیت ایسی چاہیے یا ایسا ادارہ چاہیے جس کی بات مانی جائے. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے بہتر تو اس وقت کوئی ادارہ نہیں انصاف کے حوالے سے. اور چیف جسٹس کی شخصیت جو ہے، ان کا کام چونکہ انصاف فراہم کرنا ہے، تو یہ جو کیسز ہیں یہ انصاف کے متقاضی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، سپریم کورٹ کا بینچ بننے سے بہت سی آگ بجھ جائے گی اور پھر سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگ جائیں گی، اور سپریم کورٹ پر پھر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر، پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی قوم کو سامنے رکھ کر جو بھی فیصلہ کریں وہ پھر سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. وہ پھر سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. بھٹی صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک لمبی چوڑی اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات یہ بھی کی، یہ تو معاملہ ایک ہو گیا اس کے اوپر قاتلانہ حملہ اور یہ ساری تحقیقات کا. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جو ان کے خلاف مقدمات تھے، جو ان کے اوپر الزامات تھے، اور بارہا انہوں نے کچھ کلپس بھی سنائے جس میں عمران خان کے بہت سارے کلپس تھے، مراد سعید کا بھی آیا ہے درمیان میں، اور بھی کچھ ہے، کہ جو میرے اوپر الزامات تھے یہاں کے اداروں نے نہیں، انٹرنیشنل اداروں نے. اور بلکہ انہوں نے ایک ٹپیکل ایک ورڈ پنجابی کا یوز کیا کہ وہ میری پھوپھی کے پتر نہیں تھے، کہ انہوں نے مجھے اس میں کلیئر قرار دیا اور اس میں کچھ بھی میرے خلاف ثابت نہیں ہو سکا. تو اس لیے اب جو باتیں جو انٹرنیشنل ادارے جہاں ان کو کلیئر قرار دے چکے ہیں، میرا خیال ہے اب ان باتوں کو تو پھر بار بار دہرانے کے لیے، تقاریر کا مرکز بنانے میں یا سیاسی نمبر سکورنگ کے لیے میرا خیال استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. جو چیزیں پروو عدالتوں میں نہیں ہو سکیں، ہاں جو رہتی ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. علی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن گزشتہ 6 سالوں کے دوران دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف، ان کا میڈیا سیل، ان کا ڈیجیٹل میڈیا، اور ان کے جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت مؤثر کرپشن کے خلاف اور شفاف احتساب کے خلاف انہوں نے شفاف احتساب سے متعلق انہوں نے کمپین چلائی، تو مسلم لیگ نون کے رہنما اس کی بڑی کڑی زد میں رہے، اور بہت سے ان کے اوپر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات لگے. تو این سی اے کا جو ایک جس فیصلے کا وہ حوالہ دے رہے تھے وہ ایک بڑا کریٹیکل فیصلہ تھا. درست ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر وہ شہباز شریف صاحب ایک مائلیج لے رہے ہیں، ایک ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو اپنی پوزیشن کو اب ان کو کلیئر کرنے کا موقع ملا ہے، جب بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے خالی تو نہیں جانے دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جہاں تک الزام تراشی کی سیاست تھی وہ بہت ہو چکی. اس وقت ہمارا پورا معاشرہ ایک بد تہذیبی کی ایک سونامی کی زد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم استحکام، غیر یقینی کی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز جب ہم معاملات کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سے بھی اپنے پروگرام میں ان کو لائن پہ لیا تھا، تو سارے کا اگریسو موڈ میں دکھائی دیتے ہیں. کوئی ایسا پوائنٹ دکھائی نہیں دیتا جہاں پر کوئی مطمئن ہو اور بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب یہی وہ ادارے ہیں، کسی غیر ملکی ادارے نے آ کے وہ اپنی آبزرویشن تو دے سکتا ہے، آپ کے معاملہ کوئی نہیں سلجھائے گا. صحیح ہے. بہت تکلیف دہ آج دوپہر کو بات تھی جب اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور وہ بڑے دل دہلا دینے والی ان کی پریس کانفرنس تھی. درست. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے اس ویڈیو کا جس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس کا عالمی معیارات کے مطابق جو ایف آئی اے کی پریس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا، انہوں نے اس کا معائنہ کیا اور انہوں نے اس ویڈیو کو فیک قرار دیا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اس کے اندر ایون جو چہرے ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، بہت سے انہوں نے پوائنٹس اس کے اندر ریز کیے ہیں. جب آپ کا اداروں پر اعتماد نہیں رہتا پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. کاش اعظم سواتی صاحب ایف آئی اے کو دروازہ کھٹکھٹاتے، معاملے فرنزک کسی بھی لیب سے اس کی باضابطہ طور کے اوپر اس کی پہلے تحقیقات کرواتے
اور جہاں کہیں سے بھی جس نمبر سے بھی ان کو وہ معلومات ملی تھی، جیسے انہوں نے آج چیئرمین سینٹ کو مخاطب کیا اور چیئرمین سینٹ نے بھی اس کو بر وقت اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد ایسی ہجان انگیز خبریں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پورے معاشرے کے امن کو اس نے خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. یہ ایک اس موضوع پہ بھی آئیں گے، اس پہ بھی جائزہ لیں گے کہ اعظم سواتی آخر کتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور روتے ہوئے باتیں کیں، اور ان کی جو کیفیت تھی اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا یہ کتنا ٹھیک ہے، اور پھر اس پریس ریلیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ ایف آئی اے نے اس کو غلط قرار دیا ہے. ایک شخص جس کی ویڈیو ہے وہ اس کو ٹھیک قرار دے رہا ہے، ایف آئی اے اس کو غلط قرار دے رہی ہے، پر سینٹ جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے. ایک اچھا اقدام ہے. بہرحال اس معاملے کو کسی کنارے تو لگنا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات چلتے چلتے اعظم سواتی کی طرف چلی گئی، اور اعظم سواتی کی ایک انتہائی ذاتی ویڈیو کی طرف چلی گئی جو انتہائی تکلیف دہ ہے، اذیتناک ہے، افسوسناک ہے، اور ایسا کام کرنے والوں کو ہر صورت میں پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. کسی نے جعلی بنائی ہے تو بھی، اصلی ہے تو بھی. مظہر اللہ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیے، مہینہ ڈیڑھ پہلے ہم اس بات پہ روتے رہے اور بارہا پروگرام میں سوال بھی کیا کہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، وہاں کی گفتگو ٹیپ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو یہ ویڈیو آئی، ایک تو پہلی بات یہ بہت گھنونی حرکت کی ہے، اس نے بھی کی ہے، اور کسی کی ذاتی زندگی میں اس حد تک مداخلت میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. اور وہ جو ویڈیو ہے وہ چونکہ جوڈیشل کمپلیکس کوئٹہ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جوڈیشری کے جو گیسٹ ہاؤس ہیں شاید وہ بھی محفوظ نہیں. وہاں بھی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں، جوڈیشل کمپلیکس بھی محفوظ نہیں، تو پھر باقی دنیا کہاں؟ آپ سمجھے پورا پاکستان ہی پھر غیر محفوظ ہے، ہر جگہ غیر محفوظ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے نے تو ٹھیک ہے، بھٹی صاحب نے فرما دیا، میرا نہیں. دیکھیے، اظہر صدیق ایک بڑے نامور وکیل ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ کہاں سے فرانزکس کرا لی ہے، اتنی جلدی رپورٹ کدھر سے آ گئی. انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس نمبر سے وہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ہوئی ہے. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جتنے سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں یا گیسٹ ہاؤس ہیں یا سرکاری عمارتیں ہیں، کیا وہ اس قدر میں غیر محفوظ ہیں کہ وہاں کی ساری گفتگو بھی ٹیپ ہوتی ہے، وہاں کی ساری ایکٹیویٹیز بھی ٹیپ ویڈیو بن جاتی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ دنیا کا کوئی اخلاقیات اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا کوئی مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی گھٹیا اور گناونی حرکت کریں. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کی اس پریس ریلیز میں، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، ان کا میڈیا سیل بڑا کمزور ہے اور نالائقوں پہ مشتمل ہے. اس میں ایک بڑا عجیب سا جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جعلی ہے، اصلی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے. اس کے آگے ایک جملہ ہے اس پریس ریلیز میں انگریزی میں، اس میں یہ ہے کہ سواتی صاحب اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے تو وہ یہ بتائیں کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ اصلی ہے، وہ ثابت کیسے کریں. یہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سواتی صاحب پاس آ کے بیٹھیں اور اگر وہ اصلی ہے تو ان کی اور ان کی بیگم کی وہ ناقابل ذکر ویڈیو دوبارہ ریلیز کی جائے، چلائی جائے سکرین پہ، اور وہ پاس بیٹھ کے بتائیں کہ نہیں یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے. کس احمق نے یہ پریس ریلیز بنائی ہے؟ اچھا بات سنیں، آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی چند ماہ پہلے ہم نے وہ جو نوجوان جا رہے تھے عراق، ان کے حوالے سے بات چیت کی تھی، میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں. اس وقت بھی اسی طرح کی پریس ریلیز آئی تھی. تو یہ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کو ڈانکے آدمی رکھ لیں، یہ تو دیکھیں اور احمقانہ بات ہے کہ اس شخص کو آپ بلائیں اور اس کے سامنے باقی لوگ بھی ہوں اور اس کی ویڈیو چلا دیں. یہ تو
اخلاقیات سے بھی گئی گزری بات ہے، یا تو اس پہ بھی ذرا ایف آئی یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، مزید اس کو ذلیل کیا گیا ہے، یا پریس ریلیز بنانے والا کوئی احمق ہے. بہرحال ہمیں احسن اقبال کی طرف جانا ہے، اور احسن اقبال نے آج کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ عمران خان کی آزادی مارچ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، وہ سنیے انہی کی زبانی، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے. احسن اقبال: کیا سمارا آج آپ نوجوانوں کو چورن بیچ رہے ہیں آزادی کا؟ کون سی آزادی؟ کس سے آزادی؟ ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. وہ ہماری ایجنسی کے جس سے دشمن بھی لرزتا ہے، آپ اس کے سینئر افسران کو اپنے تنقید اور بدترین الزامات کا نشانہ بنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آج تو رو کے دفاتر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں گی. ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی شفاف طور پہ تحقیقات کریں. جی سہیل بھٹی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اداروں کا مذاق اڑانا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور آزادی مارچ آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ کس چیز کی آزادی سوال اٹھایا ہے احسن اقبال؟ دیکھیے بات تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس معاملے میں سوال اٹھایا کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا. ہمیں ذرا وہاں سے غور کرنا چاہیے. معاملہ شروع ہوا تھا سائفر سے. سائفر سے معاملہ شروع ہوا. سائفر کے بعد وہ معاملہ چلتا چلتا امپورٹڈ حکومت تک پہنچا. امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کہا گیا غیر ملکی سازش. غیر ملکی سازش کے بعد پھر ہم نے کہا کہ نہیں اب حقیقی آزادی مارچ. حقیقی آزادی مارچ کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں اب ہم نے اس کو آئندہ 10 ماہ تک نہیں. پھر الیکشن کی تاریخ پر معاملہ آ گیا. پھر الیکشن کی تاریخ سے بھی بات آگے نکل گئی اور کہا تھا 10 ماہ تک ہم معاملہ کنٹینیو کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جس آرگنائز طریقے کے ساتھ اپنے فالوورز کو اٹیچ کر کے آگے چلتے ہیں، جہاں بھی وہ آواز دیتے ہیں لوگ ان کی کال کے اوپر لبیک کے چل نکلتے ہیں. لیکن بہت سے میرے ایسے دوست جو ملتان سے کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہاں پر انہوں نے آ کے مارچ میں شرکت کی، ان سے بھی گفتگو ہوتی تھی. وہ یہاں پہ حالات حاضرہ کہا ہے روز جائزہ لیتے تھے کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو، کچھ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہوں. صحیح. تو ان سے ڈسکشن ہوتی تو وہ خود بھی جو کہ ملتان کے مقامی پی ٹی آئی کی تنظیم کے سرگرم رکن ہیں، وہ بھی کنفیوز ہیں. صحیح ہے کہ ہر 5 یا 6 دنوں کے بعد سیاسی صورتحال کے مطابق، حالات کے مطابق آپ کی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے. تو جب ایسی صورتحال کے اندر آپ اداروں کو پھر الزام تراشی کے نشانے پر رکھ لیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے مجھے 2-3 روز سے شہر یاد افریدی صاحب یاد آ رہے تھے. آج کل وہ منظر عام پہ بھی نہیں ہے، نہ جانے کہاں مقیم ہے وہ آج کل. وہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اس قدر احترام سے پکارا کرتے تھے. اقتدار میں تھے. جب آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو ابھی کوئی 10 سال یا 20 سال نہیں گزرے، چند دن ہی گزرے ہوتے تو آپ فوراً بلکہ رات اور صبح کا فرق میں ہی آپ اپنی اسٹریٹجی اور سچویشن کو چینج کر دیتے ہیں. یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ رات اور صبح میں ہی آپ اپنا باپ تبدیل کر لیں. پہلے جسے باپ کہیں پھر اس کی آپ عزت کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں. تو اتنی جلدی مفادات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ باپ نہیں بدلنا چاہیے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مختلف آپ کو ایشوز پہ بتائے سارے. ایف آئی اے والی بات بھی ہو گئی، سواتی صاحب کی بھی بات ہو گئی، عمران خان کی بھی یہ بات ہو گئی، اور شہباز شریف کی بھی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور خبر یہ ہے اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ عمران خان پہ حملے کے بعد پنجاب حکومت، جہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے، وہاں 2-3 دن گزر گئے ہیں، ایف آئی آر نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک سوال اٹھایا ہے جناب سراج الحق نے. ان کی گفتگو سن لیجیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. پر یہ حملہ قابل مذمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں، وہاں پنجاب کی حکومت ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی اب تک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوا. مظہر برلا صاحب، جہاں حملہ ہوا وہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے، اور اتنے دن گزرنے کے باوجود اپنی حکومت میں عمران خان اپنا مقدمہ کیوں نہیں درج کروا پائے؟ کیا وجہ ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمارا ایک تاریخی المیہ ہے کہ بعض ایف آئی آر درج نہیں ہو پاتی. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو پہلے میں نے حوالہ ایک ماڈل ٹاؤن کا دیا، اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی تھی. دن دہاڑے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کی ایف آئی آر پھر آپ کو اور بھٹی صاحب کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد
کس شخصیت کی مداخلت پر ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر بندوں کے نام نہیں بھی دینے تو ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا ہے تو ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے تھی کہ اس میں بے شک ملزمان کے نام نہ لکھیں، لیکن چلے ایک ابتدائی رپورٹ تو ہو جائے نا کہ بھئی یہ حادثہ ہوا ہے اور اس پہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، پولیس تفتیش کر رہی ہے، کون کون انوالو ہو سکتا ہے کون کون نہیں. تو یہ ایک بہتر حال تھا کہ یہ ابتدائی رپورٹ درج کر کے تو ملزمان کے نام بے شک مینشن نہ کرتے. صحیح ہو گیا، پھر بعد میں جو ٹھیک ہوگا. برلا صاحب ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کی بھی قلت ہے، بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے. بھٹی صاحب کیا خیال ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر وہاں کسی اور کی حکومت ہوتی تو عمران خان اور ان کے حامیوں نے طوفان سر پہ اٹھایا ہونا تھا، اب اپنے ہی ایف آئی آر نہیں درج ہو پا رہی. اور یہ بھی سنا ہے پرویز لائی میں اور عمران خان میں بھی اس معاملے پہ کوئی اختلاف بھی پیدا ہو گیا. وجہ انا اور ضد ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ سسٹم ہے، جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے، جو میں کہتا ہوں وہ حکم ہے. تو اس ملک کے اندر جو 73 کا آئین ہے اور قانون ہے، معاملات اس طریقے سے چلنے ہیں. الوی صاحب، بلا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. بڑے بڑے مقدمات کے اندر کیا نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جن کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں جا کے اصل کرداروں تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت موقع کے اوپر ملزم گرفتار ہے، اس کا نام آپ کو معلوم ہے، 2 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں. اپنی انا اور ضد کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ ان کے نام کے اوپر ایف آئی آر درج ہو اور اس کے بعد تحقیقات آگے بڑھیں گی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے نام سے متعلق آپ کے پاس شواہد آتے ہیں آپ ان کا نام جی بسم اللہ ضرور ایڈ کیجئے. لیکن خان صاحب کی ضد اور انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک ادارے کے افسر کا نام اس لیے شامل کیا جائے کہ آپ کے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے جو کہ خلاف آئین اور خلاف قانون تھا، اس کی راہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے، وہ میں نہیں اچیو کر پا رہا اپنا وہ گول، تو اس کا نام اس میں شامل کراؤں تاکہ ادارے پر دباؤ بڑھے. یہ پاکستان کے ساتھ اداروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا سوچنا بھی جی بالکل، اور آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ اس کو جو لوگ سامنے ان کے نام کے اوپر ایف آئی آر ٹھیک ہے. جی کروائیے. مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے، لیکن آپ کو ہم نے اوپننگ میں یہ بتایا بھی تھا کہ سی ٹی ایس پی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا. البتہ ہم نے سی ٹی ایس پی کے حوالے سے سی ای او جو ہے آئسکو، ان کو بھی ایک سوال نامہ بھیجا ہے کہ جناب آپ نے ایک ایسی مشکوک ٹیسٹنگ سروس کو کیسے ٹھیکہ دے دیا، اور سی ٹی ایس پی کے چیف جو ہے فیصل کاکڑ، اس کو بھی سوال نامہ بھیجا ہوا ہے. ان کے بھی ہم انتظار ہے جواب کا کہ دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں تاکہ ہماری سٹوری کو وہ ون سائیڈڈ کا الزام نہ دیں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہو گئی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.